करवाएंगे और भी कोई नई चीज़ फील करें बताएं। कल 3 दिन इसलिए बुलाया जाता है कि इलाज जब शुरू होता है तो फिर कोई ना कोई चीज़ बाहर होती है। बस ये तकलीफ का से ज़्यादा बात इंशाल्लाह खैर करेंगे। छोटी सी दुआ याद कर लेना, वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे 1-2 दिन में याद हो जाएगी। वो कार्ड दे देना, वो अब याद कर लें। जब भी तकलीफ बढ़े एकदम उधर हाथ रख के आप पढ़ेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी दर्द हो तो आप वो दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप कुरान नहीं पढ़े हुए? नहीं सर, नहीं पढ़ा। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ तो आती है ना जी। कहाँ से हैं? मैं यहीं पिंडी से आया हूँ, ढोकासू से। तो बेसिकली मैं सेंट्री सुपरवाइज़र हूँ। तो जो है ना, मुझे तकरीबन ये 1.5 साल होने वाला है। शुरू हुई थी मुझे तकलीफ, पता ही नहीं लगता, एकदम अचानक से क्या था, आके कुछ चीज़ आती, चक्कर आते थे, तुम झटके लगने शुरू हो जाता है। अक्सर पेशाब वगैरह भी निकल जाते हैं, पेशाब भी निकल जाते हैं, किसी वक्त निकल जाते हैं। बच्चे हैं आप? जी 6 बच्चे। कब से है ये तकलीफ आप? ये तकरीबन 1.5 साल हुआ। पहले ठीक थे? पहले बिल्कुल ठीक था। ख्वाब क्या आते हैं? ख्वाब तो कम तर आते इस तकलीफ से पहले क्या ख्वाब आता था? याद नहीं, या कोई जानवर आता हो, या मैं किसी जगह घूम रहा हूँ, मुझे रास्ता ज़्यादातर नहीं मिल रहा। यही आता है। कहीं पे बस दिन में जो एक्टिविटी करवाता हूँ, कुछ सफाई वगैरह आगे पीछे करवानी होती है, वही रात को उसी में ध्यान नहीं रहता है। ये जगह इस तरह किसी जगह बंद नहीं देखा अपने आप को? का। कभी ख्वाब नहीं देखा हो मैं बंद हूँ या गुम गया हूँ, मुझसे निकला नहीं जा रहा, घर नहीं मुझे मिल रहा? इस तरह तो होता है, किसी वक्त अचानक जो है ना काम कराते कराते एकदम जो है ना ध्यान वो हो जाता है, पता आउट हो जाते हैं एकदम? आउट हो जाता है ध्यान। जब आप गिरने लगते हैं पता चल जाता है कि मैं गिरने लगा? एकदम जब चक्कर आता है, कुछ चीज़ आती है, चक्कर आता जुबान है, से भी जख्मी होती बस जो जी जुबान भी होती है? झाग वगैरह भी अक्सर। नहीं पहले कभी नहीं हुआ आपको? नहीं, ये तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे शुरू। ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ? बचपन में भी नहीं, कभी नहीं। बचपन में याद तो नहीं है, लेकिन ये है कि वालदा हैं? जी वालदा है। वालदा से पूछे ना अच्छा। कि मुझे बचपन में कभी इस तरह हुआ था? एंडिस भी आउट होया पीडीआर पर टाइम नहीं है, कहता मैं मुश्किल है दोबारा 3 दिन आना। इतवार वाले दिन सर आ सकना, तो सुबह असल पे ड्यूटी पे जाना जरूरी होता है, मजबूरी है। जान बचानी भी जरूरी है, वो तो है, लेकिन मजबूरी है। ड्यूटी तो मशीन चलती है तो सीधा टिपा मशीन से गला लेके परेशानी नहीं है, वो ज़रूरी है। ये आप लोगों के ज़हन में होता है कि शायद ना ये जो बीमारी यहाँ जिस चीज़ का इलाज किया जाता है ना, ये मशहूर है ना, कोई तस्वीर पकड़ के छू छू करता है तो हम समझते हैं लाए भाई, कोई कहना है नहीं करो तो हज़ारा ना मजमा ठीक हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बाकायदा इलाज। अब डॉक्टर तो कहेंगे कि आपको मिर्गी है जी, उन्होंने टेस्ट वगैरह मतलब किए हैं मैंने। सुनो ना, मैं डॉक्टर कहेगा ये मिर्गी है, मैं जानता हूँ नहीं मिर्गी, ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरे भाई ये अब दिन ब दिन बढ़ेगा, ये तकलीफ बढ़ेगी तुम्हारी अगर तुम इसका इलाज नहीं, किसी और से भी जाकर करवा लो, लेकिन इलाज करवाओ, ठीक है। मंजी पे आ गया बंदा तो फिर ना ड्यूटी थे ना कुछ और, है ना, 3 दिन निकालोगे, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाक अपने ये हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा कि हमें क्या कुछ मिला है कि नहीं। महाराज ने खुद भी तो असेसमेंट करना होता है ना कि नहीं। अब डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं सिर्फ दांत दर्द के लिए, तो वो 10 दिन लगा देते हैं, हाँ जी ये टेस्ट कराओ, ये करो, ये करो, ये करो। हमारे पास आप लेकर आते हैं बीमारियों के टोकरे, जो पहले डॉक्टरों को समझ नहीं आती, फिर हमारे पास आप आते हैं, यही है ना। पहले तो नोट खर्च आते हैं, फिर हमारे पास तो सख्त आते हैं। जब चलो वो सूरह क़यामा में भी है ना, जब वो इसका मफ़हूम आयत का ये है ना, जब आदमी इधर उधर से हो जाता है ना, फिर वो कहता है जाओ को दम वाला लपो है ना, फिर उसको दम वाले ऐसे बैठाए वो भी दम ही कट देने, दम कर दे नहीं दम कट देने, कोई छू छू करता कोई फू फू करता है ना। तो इसलिए मेरे भाई इलाज होता है, उसके लिए टाइम लगता है। जहाँ इलाज एकदम हो जाए, फू किया वो ठीक हो गया, ये इलाज नहीं होता, ये नौसरबाजी होती है, ठीक है। वो चीज़ भी है ना, वो भी दो में जाती है, जो साथ होती है ना, वो भी समझिए कि मेरे तो भी बटा ना, वो चंद दिन के लिए छोड़ देता है ताकि तू अल्लाह से भी दूर हो जाए, दीन से भी दूर हो जाए, तेरा ईमान आ जाए इस बंदे पर कि देखो यार फलां को गेहूँ ने इंज किया तो मैं ठीक हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या लिखते हैं अपने किसी बड़े का,
چھوٹی باتیں ہیں اور نبی کی باتوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا. جا کر بخاری شریف میں واقعہ ہے, فرماتے ہیں کہ ایک استاد تھے بہت بڑے, بہت محترم, لیکن شاگردوں کو کبھی انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا, چہرہ ہر وقت ڈھانپے رکھتے تھے. گزرتا گیا وقت, ایک شاگرد بڑا ہی ان کا ہونہار شاگرد, بڑا پیار کرنے والا, ضد میں آ گیا کہ شیخ آپ سب کہتے ہیں کہ آپ کا کبھی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا, آپ میں نے نہیں چھوڑنا, آج آپ کا چہرہ دیکھا. اس نے بیٹا نہ دیکھو, بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ نبی کی بات کو کبھی آزمانے کی کوشش نہ کریں. جتنا بندہ علم والا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کی پکڑ ہوگی. قرب قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتائی نا, اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سرخ رنگ کی آندھی ہوگی. یہ ذرا طویل حدیث ہے, 10 نشانیاں بتائی قیامت کی. سرخ رنگ کی آندھی ہوگی اور پیلے رنگ کے سانپ کبار علماء کی گردنوں کو جکڑ لیں گے. بڑے علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے, اپنے پیچھے لگاتے. یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی باتیں حق, کیونکہ آپ جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں. انہوں نے آخر ضد کی شاگرد نے, تو انہوں نے بولا پھر بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات کو آزمانا نہ. کہتا میں نے پڑھ رکھا تھا, پڑھاتا تھا, پڑھا بھی تھا, پڑھاتا بھی تھا کہ امام سے پہلے پہل نہ کیا کرو. ہم تو یہ ہوتا ہے نا, امام سجدے میں بعد میں جاتا ہے, ہم پہلے چلے جاتے ہیں. وہ سر پہلے اٹھاتا ہے, وہ بعد میں اٹھاتا ہے, ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا ایسا؟ تو حدیث میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے. کہتے جب انہوں نے رومال کھولا تو ان کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا. یہ بخاری میں واقعہ لکھا ہوا. ان کو مت, جو کہہ دیا, کہنے والا دیکھو کون ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کفار نے کہا کہ دیکھو بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اور حق بات کا ساتھ دیتا ہے. تو آج دیکھو نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وعلیکم السلام کہ میں معراج پہ گیا, ایک دن میں, ایک سیکنڈ میں کیسے معراج پہ گیا, 7 آسمانوں میں, پھر بیت المقدس میں نماز پڑھائی, یہ سارا, پھر جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہے اور گرم ہے بستر, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو تیری عقل ہے اتنی سی, میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ آج بتاؤ تیرا دوست یہ دعویٰ کرتا ہے, انہوں نے بولا بالکل حق, یہ ہے ایمان. عقل مانے یا نہ مانے, دل مانے یا نہ مانے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. جب نبی کی بات کہی جاتی ہے پھر بڑا لے آتا ہے اپنا کہ ہمارا فرقہ, ہمارا امام, ہمارا یہ ایمان. تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بآئے سمینا و اطعنا, اس کو ایمان کہتے ہیں. دعا مانگو اللہ سمے, اللہ پاک ہمیں اطاعت رسول کرنے کی, اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. باتیں کس کی ہیں؟ بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. چند منٹ بیٹھو, سلام پھری, کتنے منٹ لگیں گے یار آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 3 نمازوں میں 1 بار آیت الکرسی, ایک بار اخلاص فلق ناس, 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. اس کے بعد دعا مانگو, اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول کر. اس سے تکبر جاتا ہے. اس سے یہ جو آتا ہے نا بعض کا, آج کل نا بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں. جو بڑے بڑے مفتی ہیں وہ کسی کو سمجھتی کچھ نہیں ہے. جب یہ سب اللہ کی عطا میں روزانہ اقرار کروں گا نا کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں نہ ہی میں اچھائی کر سکتا ہوں مگر تیری توفیق سے, ختم ہوگی نا. تو کتنا چھوٹا لفظ ہے اور کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں, کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے پڑھنے سے اللہ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں, جس میں سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے؟ غم و فکر. انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر. آج اس لفظ کو ان بھانڈوں نے, مراثیوں نے گانوں میں اس کو اتنا ڈیویلیو کیا ہوا ہے کہ ہم ایز اے جوک اس کو پڑھتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو ڈیویلیو کرنے کے لیے شیطان اتنا دشمن ہے تمہارا, ہر اس چیز کے پیچھے پڑے گا جس سے تجھے فائدہ پہنچے گا, جس سے تیری دنیا تیری آخرت بہتر ہوگی.
بعد اچھے اچھے اپنے آپ کو موحدین کہنے والے جنوں کا انکار کرتے ہیں. جراثیم پر اس کا یقین ہے، کرونا پر کہ وہ اندر سے آگے پیچھے سے بڑھ جاتا ہے اندر، ہاں جی، لیکن جن کے معاملے میں اس کو بتاؤ تو کہتا کدھر ہے جن، ہم بڑے معاہد ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتا. اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو کس گھمنڈ میں مارا ہوا ہے؟ اس نے، اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں. فجر کی سنتوں کے بعد آپ دعا پڑھتے نہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجلی نورا فی لسانی نورا وسبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعاری نورا وبشری نورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میری ہڈیوں میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میرے چہرے میں، اے اللہ میرے جسم میں نور کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں فجر کے بعد، سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ ہم سب محتاج ہیں، نبی سمیت اللہ کے محتاج ہیں. اور یہ نور کیا ہے؟ نور رحمت سے ہے. جب جسم میں آنکھوں میں نور ہوگا اللہ اس سے بچائے گا. شیطان آنکھوں پر بھی حملہ کرتا ہے، زبان پر بھی کرتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے. پھر بعد لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ہاں جی، اپنے آپ کو موحد کہنے لگے. تو ایمان بھی لگایا تمہارا ختم ہو گیا. یہ تو پہلی شرط ہے، الذین یؤمنون بالغیب. پہلی شرط یہ ہے متقی کی کہ وہ غیب پر ایمان لائے. جن غیب ہیں، تمہیں ایمان لانا پڑے گا. اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مخلوق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ مکلف ہیں اطاعت رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور اللہ کی اطاعت کے، چاہے وہ جن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے رسول نبی نہیں ہیں، آپ صلی جنوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں. اور تم اپنی اس گھمنڈ میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے. آؤ میں دکھاؤں تمہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. مریض بیٹھا ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، ایک دم جل جاتا ہے ادھر بیٹھے بیٹھے. رک سیلفی مت، دم کر، میں اس کو جلا دوں گا، میں ابھی اس کی گردن کاٹتا ہوں. اتنا کٹ لگتا ہے، لے کر جاتے ہیں، 10 ٹانکے لگ جاتے ہیں. ساری دنیا دیکھتی ہوتی ہے. مت گھمنڈ کرو، مانو کافر ہے، کفر کا انکار مت کرو. شرک ہے، شر ہے، اس لیے تو فرمایا صبح اٹھ تو کیا کیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو وہ شر جو تو نے پیدا کیا. شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر میں کیسے انکار کروں؟ آپ نے ہاں ایک ایک بات پر، قرآن پڑھنے پر اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن سب سے اول ترین کام ہے دنیا میں، سب سے بہترین کام قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور اس پر نہیں چلتا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے.